دنیا میں ہم کو بے فکر نہیں رہنا چاہیے. یہ نہ سوچو کہ ابھی تو ہم سکھ شانتی بالکل ایسے میں. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھ میں خدا کو یاد کرتا ہے تو دکھ میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں. لہذا اگر ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہم کو آئندہ آنے والی موجودہ طور پر جو مصیبت ہے، اور سب سے بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے، سب سے بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جس غلام نے اپنے مالک کو ناراض کر رکھا ہے، اگر وہ ایک کنڈیشن میں ہو، ٹوئٹا کار میں چل رہا ہے اور کروڑوں روپیہ کی بینک بیلنس ہے، لیکن اگر اپنے خدا کو مالک کو ناراض کیا ہے تو وہ غلام آرام میں نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ جو نعمتیں تم کو ملے اور وہ نعمت دینے والے کا شکریہ تم کرو. جو نعمت کی تم کو نعمت دینے والے سے قریب کر دے تو وہ نعمت ہے. اور جس نعمت میں پھنس کر کے بھول جائے نعمت دینے والے کو. دیکھیے، آپ کسی دوست کو یہاں ڈھاکہ میں ایک کار دے دیں آپ، اور آپ نے اس کو مکان بھی خرید کے دے دیا اور اس کے لیے کوئی بزنس بھی کرا دی. اس کے بعد آپ چلے گئے سلہٹ سے آپ نے اس کو فون کیا کہ آپ میں ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اتر رہا ہوں، جو کار میں نے تم کو ہدیہ دیا ہے اس کو لے کر ایئرپورٹ آ جانا. لیکن جب آپ ایئرپورٹ پر دیکھتے ہیں غائب ہے تو آپ نے اس کے گھر پر کسی ٹیکسی سے کرائے سے آ گئے آپ، لیکن آپ نے اس کے گھر پر اس کو پکڑا کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو تم نے کہاں استعمال کیا. اس نے کہا کہ آج تو ہم میگھنا کی سیر کرنے گئے تھے، میگھنا کی سیر وہاں مچھلی خرید رہے تھے اور ہم تو موج لے رہے تھے، عائش کر رہے تھے. تو آپ کہیں گے کہ آپ باپ کا دوست نہیں، کیونکہ تم نے میری نعمتوں کو میری محبت میں استعمال نہیں کیا. تو وہ بندہ، وہ غلام نالائق ہے جو اللہ کی نعمتوں کو پا کر نماز بھول جائے، روزہ نہ رکھے اور اس کو خدا کو بھول جائے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جو نعمت تم کو خدا سے قریب کر دے وہ نعمت ہے، اور جو نعمت خدا سے غافل کر دے وہ عذاب ہے، تمہارے لیے نعمت نہیں. اور دنیا میں دیکھیں گے ہم بھی اس کو بے وفا دوست کہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے تو ہم بھی تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو کوئی خواہش میں اور ہمارا کام نہ کرے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجی تم کو ٹوپی دے دیتا ہے مکہ شریف کی تو تم اس کا 3 دفعہ شکریہ ادا کرتے ہو. لیکن جس نے سر بنایا ہے، اگر خدا تم کو سر نہ دیتا تو تم ٹوپی کہاں رکھتے؟ تو خدا نے سر جس نے عطا کیا، جس کے اوپر تم ٹوپی رکھتے ہو، اس سر بنانے والے کا بھی تو شکریہ ہے. ٹوپی پہنانے والے کا تو شکریہ ادا کیا، لیکن جس کھوپڑی پر ٹوپی رکھی ہے اس سر بنانے والے کا بھی تو شکریہ ادا کرو کہ سجدے کرو، نماز اذان ہو جائے، اس سر کو خدا کے سامنے رکھو. یہ اس کا شکریہ ہے. ہاتھوں کا شکریہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، پاؤں کا شکریہ ہے کہ جاؤ مسجد میں، زبان کا شکریہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کو ہو، قرآن شریف کو ہو، کان کا شکریہ ہے کہ اللہ کی باتیں محبت سے سنو، دل کا شکریہ ہے کہ خدا کے کسی کے ہاتھ مت بیٹھے.